اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ اے نبی کے گھر والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نبی کی گھر والیاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو آج ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ اہل ایمان کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ 605 عیسوی کے اندر پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 605 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تقریباً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، اور تقریباً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے 6 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا گھرانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی غلامی میں آیا، مشرف با اسلام ہوئے۔ تو اس وقت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بقیہ خاندان والوں گھرانے والوں کے ساتھ آپ بھی ایمان لے آئیں۔ آپ کا جو پہلا نکاح ہوا وہ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا۔ حضرت خنیس بن حذافہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر بہت پہلے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے، اور غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے کا بھی انہیں شرف ملا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جس جواں مردی اور جس شجاعت کے ساتھ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے جوہر دکھائے، کفار و مشرکین کے مقابلے میں جس طریقے سے آپ لڑے وہ بھی قابل دید تھا۔ اور پھر غزوہ بدر کے اندر ہی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شدید زخمی ہوئے۔ اسی زخمی حالت میں ان کو مدینہ طیبہ میں لایا گیا۔ کچھ دن انہوں نے اسی حالت میں زخمی حالت میں انہوں نے اپنی زندگی کے جو چند ایام تھے وہ گزارے، اور پھر اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ جس وقت حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نوجوان بیوہ بیٹی کا یہ جو دکھ تھا وہ ان کو اندر اندر سے ستانے لگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے گزرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ ابو بکر آپ کو تو پتہ ہے کہ حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا گھر دوبارہ بس جائے، ان کا گھر بسانے کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں، تو آپ ان سے نکاح کر لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور ان سے جا کے کہا، کیونکہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا
وصال ہو چکا تھا، اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے آ کر یہ کہا کہ اے عثمان، آپ میری بیٹی سے جو کہ بیوہ ہو چکی ہے اس سے آپ نکاح کر لیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شخصیات کا پھر آپس میں ملاپ ہوا۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشتہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ جیسی متقی اور پرہیزگار خاتون کو بھلا کوئی آدمی اپنے نکاح میں رکھنے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مسکرائے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا معاملہ بیان کیا کہ ابو بکر نے بھی انکار کر دیا اور عثمان نے بھی انکار کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں شخصیات نے انکار کر دیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو ابو بکر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل شخصیت ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حضرت حفصہ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا عمر، کیا میں حفصہ سے نکاح کر لوں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے ہیں خوشی کے عالم میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے حالت میں دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے میرے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے نکاح کرنا ہے حضرت حفصہ سے، تو یہ آقا علیہ السلام کا راز تھا۔ جب آپ نے میرے ساتھ بات کی تو میں حضور کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حضور علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا، اور خود میں نے بھی اس بات پر ہاں نہیں کی کہ میں ان سے نکاح کروں گا۔ اگر آقا علیہ السلام نکاح نہ فرماتے تو پھر میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیتا۔ بہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے شعبان یا رمضان مبارک کے مہینے میں 3 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ جو حق مہر مقرر کیا گیا وہ 400 درہم اس وقت حق مہر مقرر کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، ہم دونوں نے روزہ رکھا، فعرض لنا طعام اشتہیناہ فاکلنا منہ، ہمارے سامنے کھانا لایا گیا اور ہمیں اس کی ضرورت بھی تھی، ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی خاموش ہی تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے سوال کر دیا اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کنا صائمتین، بے شک میں نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا، فعرض لنا طعام اشتہیناہ، ہمارے سامنے کھانا لایا گیا، ہمیں اس کی ضرورت بھی تھی، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ قَالَ اِقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا حفصہ، پھر جو تم نے روزہ رکھا تھا اس کو کسی اور دن اس کی جگہ پہ قضا کر لینا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس روزے کی قضا کسی دوسرے دن آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت قیس بن زید فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی. کسی معاملے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلاق دی. فدخل علیہا خالہا قدامۃ و عثمان بن مظعون. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس ان کے ماموں حضرت قدامہ اور عثمان جو مظعون کے بیٹے ہیں وہ آئے. اپنے ماموں کو دیکھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئیں. وقالت واللہ ما طلقنی عن شبع. اور قسم اٹھا کے عرض کرنے لگیں کہ اے ماموں جان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مجھے کسی ناراضگی کی وجہ سے طلاق نہیں دی ہے. وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال لی جبریل، مجھے جبریل امین نے یہ کہا ہے، راج حفصہ، آپ حفصہ سے رجوع کر لیں. فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بے شک حفصہ بڑے روزے رکھنے والی، بڑے قیام کرنے والی، متقیہ، اور بے شک وہ جنت کے اندر آپ کی زوجہ بننے والی ہے. یا رسول اللہ آپ ان سے رجوع فرما لیں. وہ ایسی متقی پرہیزگار خاتون کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے دین متین کو سیکھ کر عوام الناس تک پہنچانے والی شخصیت ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حافظہ ہیں، حافظہ قرآن تھیں، اور آپ نے قرآن حکیم کو لکھ کر رکھا ہوا تھا. جس وقت تدوین قرآن کا معاملہ آیا اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نقول بنوا کے ان کے اوپر اپنی مہر لگا کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر ان کو روانہ کیا. تو یہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر احسان ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے قرآن کو سن کر اسے کتابت کی صورت میں لکھ کر اسے اپنے پاس رکھا، اور آج وہ امت محمدیہ کے کام آ رہا ہے. تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم کے اندر بعض روایات میں جمادی الاولیٰ کے اندر آپ کا وصال ہوا. آپ کو مدینہ المنورہ کے اندر دفنایا گیا. خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت منورہ کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.